أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله ما كان من شكواك حتى لسيئاتك فإن المرض لا أجر فيه ولكنه يحط السيئات وَيَحُطُّهَا حَتَّى الْأَوْرَاقِ۔ حضرات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمہ نورانی کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو پانے کے بعد انسان انتہائی مسرور اور خوش ہوتا ہے، اس کا دل شاد ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جنہیں پانے کے بعد انسان رنجیدہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ انہیں نعمت تصور نہیں کرتا ہے۔ چونکہ یہ قول مبارک طولانی ہے، اس لیے دو حصوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جناب امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی سے ان کی بیماری کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک نعمت کا نام ہے بیماری اور مرض، لیکن انسان اسے نعمت تصور نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت اور اس کے فائدے کی طرف بھی متوجہ نہیں رہتا ہے۔ امام نے فرمایا اپنے صحابی سے، جعل اللہ ما کان من شکواک حتى لسیئاتک، اللہ نے تمہاری بیماری کو تمہارے گناہوں کے دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ فإن المرض لا اجر فیہ، جبکہ خود بیماری میں کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ولکنہ یحط السیئات، بلکہ یہ انسان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ مرض میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، امام فرماتے ہیں، لیکن یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ بیماری جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ کس طرح؟ وَيَحُطُّهَا حَتَّى الْأَوْرَاقِ، اس طرح سے بیماریوں کے ذریعے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے درخت کے اوپر سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے تمہارے وجود سے یہ بیماری جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اگلا فقرہ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلِ بِالْأَيْدِي وَالْأَقْدَامِ، اجر و ثواب تو زبان سے کچھ کہنے اور ہاتھ اور پاؤں سے کچھ کرنے میں حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات عمل کی بنا پر اجر و ثواب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَالسَّرِيرَةِ الصالحۃ من یشاء من عبادہ الجنہ، فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ اجر و ثواب زبان سے کچھ کہنے اور ہاتھ پاؤں سے کسی عمل کے انجام دینے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور پروردگار اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے ان کی نیت کی صداقت اور باطن کی پاکیزگی کی بنا پر داخل جنت کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث مبارک میں کئی ایسے پیغام ہیں اور نکات ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ پہلے تو یہ کہ مرض اور بیماری بلا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ نعمت ہے اس عنوان سے کہ جس کے وجود پر بیماری عارض ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، وہ اس کے گناہ کو کیا ہے اس طریقے سے جھاڑ دیتی ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ باوجود کہ اس میں اجر و ثواب بھی نہیں اللہ کی طرف سے، مگر اللہ کا خاص کرم یہ ہوتا ہے کہ بیماری کے ذریعے سے اللہ انسان کے گناہوں کو، بیمار کے گناہوں کو کیا ہے مٹا دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اجر و ثواب، امام فرماتے ہیں نکتہ یہ کہ اجر و ثواب صرف اور صرف انسان کے عمل کے بنا پر ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو یا ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے ہو۔ اور سب سے خاص اور اہم نکتہ جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اللہ نیت کی صداقت، یعنی جس کی نیت سچی ہو اور باطن کی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ایسے چاہے گا جو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا حصول اور دخول
دونوں اسی وقت ممکن ہے کہ جب بندے کی نیت میں صداقت اور سچائی پائی جاتی ہے، اور عمل کی جو نیت ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور باطن بھی جو ہے وہ کیا ہے، انسان کا طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ یہ بات واضح ہے کہ انسان کو جنت کا مستحق اسی وقت قرار دیا جائے گا کہ جب اس کی نیت اس کے عمل کے لیے صاف اور ستھری ہو، اس کا باطن بھی پاکیزہ ہو۔ جناب سید رضی نے رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے بالکل سچ فرمایا ہے اس بات کو کہ بیماری میں کوئی اجر نہیں ہے، کہ یہ کوئی استحقاقی اجر والا کام نہیں۔ بے شک بیماری کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کی بنا پر انسان اجر و ثواب کا مستحق بن جائے۔ فرماتے کہ عوض تو اس عمل پر لازم ہوتا ہے کہ جو بیماریوں وغیرہ کی طرح خدا بندے کے لیے انجام دیتا ہے، لیکن اجر و ثواب صرف اسی عمل پر ہوتا ہے جو بندہ خود انجام دیتا ہے۔ اور مولانا متقیان نے اس مقام پر عوض اور اجر و ثواب کے اسی فرق کو واضح فرمایا ہے جس کا ادراک جناب امیر المومنین کے علم روشن اور صائب فکر کے ذریعے ہوا ہے۔ یعنی یہ امیر المومنین کا علم ہے، یہ کمال علم جناب امیر المومنین ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو پائی، وإلا دوسرے کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ جو عوض اور اجر و ثواب کے فرق کو واضح کر سکتا تھا۔ یہ صرف صاحب علم لدنی کا کمال ہے، یہ باب مدینۃ العلم کا کمال ہے کہ جنہوں نے اس فرق کو واضح کیا کہ عوض کا اور اجر و ثواب کا فرق کیا ہے، اجر اور عوض میں کیا فرق ہے۔ اجر ظاہر سی بات ہے کہ عمل کی بنیاد پر ملتا ہے، جب انسان عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، بشرطے کہ عمل کے لیے نیت بھی صاف ستھری ہو اور انسان کا باطن بھی طیب و طاہر ہو، یعنی ریا اس میں شامل نہ ہو، دکھاوا اس میں شامل نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے خالصاً یہ عمل انجام دیا جائے۔ تو ایسا انسان کہ جو خالصاً للہ کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ مستحق اجر و ثواب بھی ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے جنت میں اس کا داخلہ بھی ممکن ہو پاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔